الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حاضرین محترم، ہمارا آج کا ٹاپک جنگ صفین کے حوالے سے ہے۔ کچھ حصہ پچھلے جمعے رز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کچھ حصہ اب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ موضوع تو بہت لمبا ہے، ظاہر ہے 3-4 دن کی لگاتار جنگ 2-3 گھنٹوں میں تو نہیں نا بیان ہو سکتا۔ بہرحال جنگ صفین جو تھی وہ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے معاملے میں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جو میں بیان کر چکا ہوں جنگ جمل بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک جنگ ہے۔ تینوں جنگوں میں کچھ مورخین کا لکھنا ہے کہ 85,000 مسلمان شہید ہوئے، کچھ کا لکھنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ جو جنگ صفین ہے اس میں مورخین 70,000 مسلمانوں کی شہادت بتاتے ہیں، 70,000 مسلمانوں کی شہادت۔ اب یہ کہنا آسان ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دونوں طرف سے ٹکرانے والوں کی تعداد تو لاکھوں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 45,000 اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے جو 25,000 شہید ہوئے، اور اس میں معزز معتبر صحابہ کرام دونوں طرف سے موجود تھے۔ اس کے اندر ایک جماعت اور تھی جس نے جنگ نہیں کی، تلواریں ان کے پاس موجود تھیں لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی۔ وہ جماعت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی۔ ان کے تربیت یافتہ تھے، کیونکہ میں پہلے غالباً کسی جمعے میں یا درس میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ اور بصرہ 2 شہر آباد کیے گئے۔ ان دونوں کو حضرت عمر نے آباد کیا تھا۔ کوفہ اور بصرہ کے لوگ پھر حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہمیں قرآن پاک کون سکھائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور استاذ، بطور مدرس اور بطور مبلغ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ اور بصرہ میں تعینات فرمایا۔ پھر یہاں سے ایک علم کی فضا بھی بنی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی فیض ہے کہ جس کے نتیجے میں کوفہ سے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے اور بصرہ سے حضرت حسن بصری پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا علمی فیض تھا۔ تو ان کے تربیت یافتہ شاگرد موجود تھے کوفہ اور بصرہ دونوں میں، اور ان کا جو تھا نا وہ سیٹ اپ بڑا خوبصورت تھا۔ کوفہ کے شاگردوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا، اب میں غالب گمان ہے، ویسے یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود دنیا میں نہیں تھے، ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے اس طرح اپنے شاگردوں کو منظم فرمایا تھا کہ اگر کوفہ کے شاگردوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ بصرہ کے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے، بصرہ والوں کو آتا تو کوفہ والوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ شاگرد اپنی جماعت کو توڑتے نہیں تھے،
اور نہ کسی فتنے کا شکار ہونے دیتے تھے، بچا کے رکھتے تھے، اور یہ تربیت تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے لیے نکل رہے ہیں، اب میں نے مزید اس میں مطالعے کو بڑھایا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی نیت سے پہلے نکلے ہیں، اور اس لیے نکلے ہیں کہ اگر شام والوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہ کی تو ہم قتال کریں گے، اور خلیفہ وقت کا یہ حق ہوتا ہے، وہ اس طرح بھی بیعت لے سکتا ہے تاکہ امت فتنوں کا شکار نہ ہو سکے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا تو وہ بھی صفین تک پہنچ گئے دفاع کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ حضرت علی کا قافلہ نکلنے لگا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو اس کا امیر تھا اس وقت ان کا، اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن ہم نے لڑنا کوئی نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جس طرح کہو، میں آپ کے استاد پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن وجہ لڑنا کیوں نہیں ہے؟ تو لڑنا نہیں ہے تو ساتھ کیوں جانا ہے؟ ان کا دیکھو جی ہمارا معاملہ علمی، ہماری ایک سرچ ہوتی ہے، ہم تلاش میں ہوتے ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہوں گی، جانا ہم نے آپ کے ساتھ ہے، رہنا الگ ہے، ہمارے خیمے بھی الگ ہوں گے، ہمارا کھانا پینا بھی الگ ہوگا، ہمارے معاملات سارے الگ ہوں گے۔ ہم اس جنگ کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے کہ کون کیا ہے، کون سا طبقہ کس پر ظلم کرتا ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا پھر؟ ان کا پھر جب ہمیں یقین ہو گیا کہ فلاں طبقہ حق پر ہے فلاں حق پر نہیں ہے تو ہم جو حق پر ہوگا پھر اس کی طرف سے لڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خوشی سے آؤ۔ اس کی تعداد بھی کچھ ہزار تھی، 120 نہیں، کچھ 2000 تھی، 5000 تھی، بہرحال کچھ ہزاروں میں تھی۔ وہ ساتھ چلے۔ صفین کے مقام پر 3 دن جنگ ہوتی رہی۔ 3 دن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کسی طرف نہ آئے، یعنی 3 دنوں کی جنگ میں یہ جو علمی طبقہ تلاش کی نیت سے ساتھ آیا تھا، اس طبقے نے کسی کا بھی ساتھ نہ دیا۔ اگلی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں اس بات پر اور اس فیصلے پر پہنچ ہی نہیں سکے کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ہم جدھر جاتے تھے مقابلے میں صحابہ تھے، ہم جدھر جاتے تھے مقابلے میں صحابہ تھے، تو اس لیے صحابی کے خلاف تلوار اٹھانا ہمیں کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا، نہ اجازت دیتا ہے، تو لہٰذا ہم نے خاموشی اختیار کی اور یہ قافلہ اسی طرح واپس آیا۔ اور بہت سارے واقعات اس جنگ میں پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز کے لیے نکلے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ، ایک مورخ نے لکھی ہے، اس نے بھی اخیر کی، اس نے کہا کہ دونوں گروہ ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ لڑتے لڑتے جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے تھے۔ صرف 3 دنوں کی جنگ میں ایک بار صلاۃ الخوف پڑھی گئی ہے، ورنہ نہیں پڑھی گئی۔ اور وہ جہاد کی نماز، ورنہ میدان جنگ کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے کہ آدھا گروہ جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، آدھا قافلہ، آدھا لشکر، اور آدھا نماز پڑھتا ہے 2 رکعتیں۔ 4 رکعتوں والی کتنی پڑھتا ہے؟ 2 رکعتیں۔
اور پھر یہ 2 کے بعد چلے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، دوسرا لشکر آ جاتا ہے. یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا، اپنی سکون سے پوری نمازیں ہوتی رہیں. اور اگلی بات جو اس نے لکھی کہ ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے تھے، ایک ہی اذان پر. طبقے کتنے تھے؟ 2. آپس میں مخالف ہیں، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی اذان ہوتی ہے. جس طرف سے پہلی اذان ہوگی دوسرا طبقہ اذان نہیں دیتا، وہ کہتا ہے نہیں بھائی اذان ہی مقصد ہے نا، ادھر ہو گئی یا ادھر ہو گئی، اذان کی آواز سنائی دی بس ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے اسی اذان پہ. اقامتیں دونوں کی علیحدہ ہوتی تھی. اور ایک بات شاید میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ یہ تو عام تھا کہ بہت سارے ادھر کے نمازی ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر کے ادھر پڑھتے تھے، جدھر یعنی وقت لگ جاتا تھا ادھر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ گھات ایک تھا. سب سے زیادہ جس چیز نے ان کو ایک رکھا، سب سے زیادہ جس چیز نے ان کو جو ہے وہ نفرت میں نہ جانے دیا، وہ یہ تھی کہ دریائے فرات کے کنارے پہ ایک ہی گھات تھی، اس پہ قبضہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ صحابی رسول تھے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے. پانی بھرنے کے لیے عام اجازت تھی، سارے ایک ہی گھات سے پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے، اور جب سارے وہاں جاتے تھے تو ساری باتیں کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے. ایک بزرگ صحابی آتا تھا تو سارے پیچھے ہٹ جاتے تھے، بے شک وہ کسی بھی جو طبقے سے آتا تھا. اور پھر پانی بھرنے کے لیے ادھر جو گئے ہوتے تھے، اگر وہاں اذان کا نماز جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت چھوڑنا تو تصور نہیں تھا نا اس دور میں. یہ تو آج کے مسلمان میں جرت ہے کہ گھر میں سویا ہوا بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، وہاں تو میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنا کسی حال میں بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا یہ کام. تو وہ وہاں نماز پڑھ لیتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. یہ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہاں سے نکلے ایک وقفے میں، کھانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا. بھائی کس کے ہیں؟ حضرت علی کے. اچھا یہ گئے کیوں تھے؟ یہ دوسری کتاب سے اس کا سہارا ملتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے اس کتاب کا نام بتایا تھا، نبی کے باب العلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، علی احمد یا محمد علی چودھری اس طرح ان کا نام ہے، مکتبہ فکر بریلوی سے اس کا تعلق ہے. لیکن انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا، میں آپ کو مشورہ دوں گا، ویسے وہ مل جائے، میں بھی اس کی تلاش میں ہوں کہ اب مجھے وہ پورا سیٹ ملے. تو مجھے بتایا گیا کہ اردو بازار لاہور سے ملے گا، تو انشاءاللہ وہاں جانا پڑے میں یہ کتاب ضرور لوں گا. جو یہ بندہ اعتدال رکھتا ہے، میں نے زندگی میں جتنے بھی پروفیسر ڈاکٹر پڑھے آج تک کسی نے اتنا اعتدال نہیں رکھا. ایسے اس نے کمال کر دیا لکھنے میں. اور آپ پوری کتاب پڑھنے کے بعد جنگ صفین ہو، جمل ہو، نہروان ہو، کچھ بھی پڑھیں گے، آپ کو ایک بات بھی کسی صحابی پر اعتراض کرتی ہوئی نظر نہیں آتی اس کی. اس طرح اس نے سب چیزوں کو سامنے رکھا ہے. تو انہوں نے ایک اور چیز لکھی، انہوں نے کہا کہ ان کو ایک گھوڑا پسند آ گیا یا کوئی چیز پسند آئی تو انہوں نے خریدنی تھی وہاں جنگ صفین کے موقع پر. تو یہ حضرت علی کے پاس آئے، یہ حضرت علی کے پاس آگے، حضرت علی کے بھائی آگے کہتے ہیں کہ فلاں چیزیں میں نے خریدنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تو جانتا ہے اس حال میں ہم کیسے ہیں، یہاں تو پیسے نہیں ہیں، جنگ کا ماحول ہو تو خرید و فروخت تو نہیں نہ ہوتی، پھر تو گزارا ہی کرنا پڑتا ہے، تو یہاں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم کے باپ ہیں، انہی کا بیٹا مسلم تھا جن کو حضرت حسین نے اپنے سے پہلے کوفہ میں بھیجا تھا، اہل بیت کے عظیم فرد ہیں. تو انہوں نے
حضرت عقیل نے حضرت علی سے پوچھا کہ میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں، وہاں سے پیسے لے آؤں؟ یہ اس پروفیسر نے بات لکھی کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ، فرمایا آپ کی مرضی ہے، میں روکتا بھی نہیں ہوں، میں آپ کو بھیجتا بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت عقیل حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے ہیں، اپنی بات سامنے رکھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 درہم دیے، اور یہ لے کر آئے ہیں۔ جنگ کے دوران کی بات کر رہا ہوں۔ اب بتائیں یہ جنگ بغض کی بنا پر ہو سکتی ہے جس کے اندر اتنی محبتیں ہوں؟ اور یہاں تو یہ بات بارہا مورخین لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت بنا کہ ہماری اس قتل و غارت سے جان چھوٹ جائے، کوئی ایسی صورت بنا کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں۔ لاشوں کے ڈھیر دیکھتے تھے تو روتے تھے، اور رو کر کہتے تھے یا اللہ ان کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے، اور کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ جس کے ذریعے یہ جنگ ختم ہو جائے۔ پتہ چلا کہ یہ فریق دونوں جنگ لڑنا چاہتے نہیں تھے، لیکن اس کے اندر حکمت تھی، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ وہ نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتے تھے، کھانا حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھانا ادھر اچھا ہے، نماز ادھر اچھی ہے۔ بہرحال یہ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک المناک تھی، کیونکہ اس کے بارے میں پیشین گوئی بھی تھی جو میں عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف، ویسے میں ایک آخر پہ اس پہ پورا بیان اسی پہ کروں گا، اس وقت تک شاید کوئی آپ میں سے چھچو پانچ میں بھی ہو کہ ہم کیا کریں، لیکن آپ بے فکر رہیں، اطمینان سے رہیں۔ ایک میرا اس پر بیان ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کے معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا عقیدہ رکھیں۔ عقیدہ تو ہوتا ہے نا، ہم کیا عقیدہ رکھیں، ان دونوں گروہوں کے بارے میں کیا رکھیں، اور یہ کیا معاملہ کریں۔ بہرحال یہاں سے تیسرا دن جو ہوتا ہے، تیسرے دن کی شام تک بڑی لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بہت پیچھے چھوڑ کے آ جاتا ہے، یہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو شکست دے دی ہے، دوڑا دیا ہے، بھگا دیا ہے، ان کا یہ گمان ہے۔ لیکن اب لاشوں کے بڑے ڈھیر لگیں، یہ آخری دن تھا نا، اس میں شہید بہت زیادہ ہوئے۔ باہر نکلے، جب وہ میدان میں آئے جہاں لاشیں پڑی تھیں، اب جو لشکر بھائی پیچھے چلا جاتا ہے وہ اپنے زخمی یا شہید تو نہیں نہ اٹھا سکتا، وہ تو وہیں پڑے تھے، حضرت امیر معاویہ کے بھی وہیں پڑے تھے، اور یہ ہزاروں تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یا غالباً دوسرے کوئی صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ امیر المومنین لاشوں میں سے اپنی لاشیں الگ کر لیں، اپنی یہ لاشیں پڑی ہیں میدان میں، اپنی لاشیں الگ کر لیں۔ فرمایا کیوں؟ ان کا وہ جو دوسرا ہے وہ تو باغی گروہ ہے نا، تو ان کے تو کفن دفن کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل بھی مومن تھے، آج بھی مومن ہیں، یہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں، دونوں شہید ہیں۔ فرمایا اچھا یہاں پہ نا، یہاں سے ایک میں بات کرتا چلوں، یہ سارے مسئلوں کی بات نہیں ہے کہ مسائل ایسے ہیں، یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ظن بھی دیکھیں، ان کا ظرف دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ سارے حق پر بھی ہوں، ٹھیک بھی ہوں، شہید بھی ہوں، جنتی بھی ہوں، سارا کچھ ٹھیک ہو، اس کے باوجود بھی جو میدان جنگ میں آئے مخالفین کو کب برداشت کیا جاتا ہے؟
لیکن یہاں کیا ہے؟ فرمایا سارے شہید ہیں، سارے جنتی ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی، بعض نے تو لکھا ہے دونوں طرف پہاڑ تھے اور درمیان میں جگہ موجود تھی، بعض نے لکھا نہیں قبر کو کھودا گیا، جو بھی ہوا ہزاروں کا لشکر تھا، کر لیا انہوں نے، بہت بڑی قبر کو کھودا گیا اور سب سے پہلے ان کا جنازہ ہوا، اور سب کا جنازہ، سفین میں جتنے شہید ہوئے دونوں طرف سے، سب کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ زخمیوں کو اٹھایا گیا، زخمیوں کو لایا گیا، حضرت علی کے پاس پیش کیا گیا، اور 15 زخمی تو ایک ہی بار میں آئے نا، جب پیش کیا گیا ان میں جو زیادہ زخمی ہوتا تھا، جو دم توڑ جاتا تھا یعنی شہید ہو جاتا تھا، یہ سارے امیر معاویہ کی طرف سے تھے، 15 کے 15، جو دم توڑ جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غسل، کفن اور جنازے کا مکمل اہتمام کرتے تھے۔ اور جو قیدی پکڑا جاتا حضرت امیر معاویہ کا، یہاں پر حضرت علی کا لشکر غالب رہا ہے، جو قیدی پکڑا جاتا حضرت امیر معاویہ کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے گھوڑا، تلوار، زرہ، جو ساز و سامان و ساتھ ہوتا تھا، وہ اس سے پہلے حکم دیتے کہ اسے لے لو، وہ اس سے لے لیا جاتا۔ اس کے بعد اگلا حکم اس سے کیا ہوتا کہ دوبارہ ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ اگر وہ کہتا نہیں آؤں گا، فرمایا جاؤ، اس کو رہا کر دیا جاتا۔ یہ اس پہ تو اجماع ہے مورخین کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قیدی کو صرف اتنی دیر تک قید میں رکھا ہے جب تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، میں علیحدہ رہ کر اپنی زندگی بسر کروں گا۔ جب اس بات پہ وہ آ گیا، حضرت علی نے فرمایا اب اس کو جانے دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو قیدی چھوڑتے، بھئی اہل بیت کا عظیم فرد ہے، جھلک تو ہے نا پھر، تو جو قیدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے اس کو 7 درہم بھی دیتے تھے۔ آپ کو کرائے کی ضرورت ہوگی، کہیں رستے میں کھانا، پتہ نہیں گھر کس کا کہاں ہے، کسی کا کہاں ہے۔ بہرحال 3 دن ایسے ہی گزرے۔ دونوں فریق کی جو سپہ سالار ہیں وہ خود ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں، تو دونوں ہی یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ کسی طریقے یہ جنگ ختم ہو جائے۔ بہرحال چوتھا دن جب آتا ہے تو یہ لشکر حضرت امیر معاویہ کا بہت پیچھے ہے، لیکن وہ جو بات تھی نا شکست والی، وہ ابھی نہیں ہوئی، یعنی کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، لیکن چوتھے دن جنگ ہوئی بھی نہیں۔ جنگ جو ہوئی ہے وہ 3 دن ہی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ چوتھے دن وہ ایک لشکر سارا بھاگ گیا، اب وہ کوئی خدشہ ہی نہیں تھا، نہیں، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے لیکن وہیں تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو سب سے زیادہ جن سے مشورہ لیا جاتا تھا وہ عمرو بن عاص تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ حضرت امیر معاویہ، اس پہ سارے مورخین کا اجماع ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش حضرت امیر معاویہ نے کی۔ حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن عاص سے کہا کہ اب کسی طریقے جنگ بند ہو جائے، اگر یہ جنگ چلتی رہی، دیکھیں سوچ، اگر یہ جنگ چلتی رہی، ہماری عورتیں پیچھے اکیلی ہیں، ان کو اجمی نہیں چھوڑیں گے، اور کوفے والوں کی عورتیں بھی پیچھے ہیں، ان کو اجمی غیر مسلم کھا جائیں گے۔ کوئی ایک وہ تو مال غنیمت سمجھیں گے اس چیز کو، لہٰذا یہ جنگ بند ہونی چاہیے تاکہ جتنے بچ گئے ہیں 70,000 شہادتیں کوئی تھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جتنے غزوات، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور، پھر حضرت عمر کا دور، پھر حضرت عثمان کا دور، پھر حضرت علی کا دور، پھر حضرت حسن کا دور، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور، ان جتنے ادوار ہیں ان کے اندر اگر غیر مسلموں سے جنگوں کا اندازہ لگایا جائے تو سارے ملا کر بھی مسلمان اتنے شہید نہیں ہوئے، اور 70,000 چلے گئے ہیں تو پیچھے یہ تو اگر جنگ ہوتی رہی تو باقی کس نے بچنا ہے؟ تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا، جنگ بند کی جائے۔
روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھ دیا. یہ بھی جنگ صفین کے دوران واقعہ پیش ہے. اس نے کہا رومی بادشاہ نے میرے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرو. رومی بادشاہ کہہ رہے میرے ساتھ مل جاؤ، جو سلطنت ہے آدھی آپ کی آدھی میری. حضرت علی کی سلطنت تھی نا اس وقت، 44 لاکھ 44.5 لاکھ مربع میل. ہم تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کی سلطنت نہیں مانتے. جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور خلیفہ وقت ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کو، بے شک صحابی ہو، ہم کسی اور کو خلیفہ نہیں مانتے. روم کے بادشاہ نے خط لکھ دیا کہ میرے ساتھ آؤ، اور پھر ہم مل کر حضرت امیر معاویہ کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں، لہٰذا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ساتھ ملو. حضرت علی اس بات سے پریشان ہوئے کہ ہمیں آپس میں لڑتا ہوا دیکھ کر آج کافر اتنا جرت مند ہو گیا ہے. حالانکہ اسلام سپر پاور تھا اس وقت، لیکن یہاں سے یہ سبق بھی حاصل کریں کہ ایک سپر پاور ہو آپس میں اختلافات کا شکار ہو کر وہ بھی صفر پاور ہو جاتا ہے. اور دشمن کا تو کام ہی یہ آپس میں لڑانا، پھر ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا. تو حضرت علی پریشان ہوئے، تو حضرت علی نے حضرت عمر بن عاص کو یہ پیغام بھیجا کہ روم کے بادشاہ کا یہ خط آ گیا ہماری آپس کی لڑائی کی وجہ سے. حضرت عمر بن عاص نے حضرت امیر معاویہ سے کہہ دیا کہ حضرت علی کا پیغام آیا، کہ حضرت علی کو خط آیا اس لڑائی کی وجہ سے کہ اب رومی بادشاہ چڑھائی کر رہے ہیں. ابھی اس کا جواب حضرت علی کی طرف سے کسی نے نہیں دیا. اس کا قاصد سب سے پہلا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، جس خط میں جو الفاظ ہیں وہ تحریر ہیں جو مورخین نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اور آج تک وہ محفوظ الفاظ ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا علی میرا بھائی ہے، ہمارا آپس میں قصاص عثمان پر جو ہے وہ اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی بنا پر ہماری آپس میں جنگ ہوئی. دین میں، اسلام میں، ہر حال میں ہم ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہی کلمہ اس کا وہی میرا ہے. آگے کیا فرمایا؟ اور رومی کتے، یہ الفاظ ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور رومی کتے اگر تیرا قدم میرے بھائی علی کی طرف بڑھا تو علی کا سپاہی بن کے معاویہ میدان میں آئے گا. یہ جو کبھی کبھی نعرہ لگتا ہے نا سیاست امیر معاویہ، اگر اس کو لگانا ہے تو اس بات پہ لگائیں. اس بات پہ انہوں نے وہ خط لکھا ہے کہ جو کافر ہے، رومی بادشاہ ہے، اس کی ساری سوچیں، سارے گمان وہیں پہ ختم ہو گئے کہ یہ تو آپس میں لڑ کر بھی ایک ہیں. دشمن کو تو یہ نہیں برداشت کر سکتے نا. اور یہی ہوا کہ صرف ایک خط کی وجہ سے روم کا بادشاہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے حضرت علی سے کہ میں نے جو خط لکھا غلطی ہوئی، مجھ سے صلح کی جائے. پتا تھا کہ اب یہ ایک ہیں، اب انہوں نے اپنے سے فارغ ہو کے کس کی طرف آنا ہے؟ میری طرف ہی آنا ہے. بہرحال اس خط کا جواب بھی ہوا. چوتھا دن آیا تو حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ اب جنگ بندی کا طریقہ کیا ہو. ایسے تو نہیں مانا جائے گا، ہزاروں کے لشکر ہیں، کوئی نہیں ایسی کسی کی بات مانے گا. حضرت امیر معاویہ نے پھر مشورہ دیا کہ نیزوں کو صاف کیا جائے، گھات تو وہیں تھے ان کو دھو لیا جائے. غلاف میں قرآن پاک سب پاس رکھتے تھے، جتنے نسخے تھے نا سب کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تلاوت کا اہتمام رہتا تھا، دونوں طرف سے اعمال مکمل ہوتے تھے. یہ نہیں ہماری تو شادی میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہاں جنگ میں نفلی اعمال بھی نہیں چھوٹے، تلاوت بھی نہیں چھوٹی ان کی. یہاں تک کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنگ صفین کے 3 دن یا 4 دن بڑے ہی اہم تھے اور اس کے اندر بڑی آپ کی مصروفیت تھی، تو ان دنوں میں آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تو دور کی بات ہے، کسی نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں میری وہ بھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. مکمل اہتمام تھا. تو نیزوں کے اوپر قرآن پاک کو گرا کے ساتھ باندھا گیا اور نیزے یوں اوپر کیے گئے. یہ جنگ بندی کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس وقت.
اور حضرت علی کے لشکر کی طرف بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نیزوں کے اوپر قرآن پاک کو دیکھا تو اپنی طرف سے بڑھنے والے لشکر کو روکا کہ کوئی جنگ نہ کرے، وہ قرآن پاک لے کر آ گئے ہیں اور اب قرآن پاک کے نیچے سب کو امان دی جائے، کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ یہ وہ قرآن پاک کا ان کے ہاں احترام اس لیے تھا کہ وہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے۔ ہم تو بیٹی کی شادی ہو تو اوپر سے بس قرآن پاک کر کے ساری زندگی اس کی پہلے اور بعد والی بے شک قرآن پاک کے خلاف گزر رہی ہو۔ بھائی قرآن پاک سکھا کر بیٹی کو گھر سے بھیجو، صرف سائے کچھ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ایک عجیب سی رسم بنی ہوئی ہے جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جب ان کو دیکھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خوارج تھے جنہیں ہم آج بھی کہتے ہیں نا خارجی، یہ کون تھے، کہاں سے پیدا ہوئے، ان کی ابتدا کہاں؟ اچھا میں نے صرف اتنا بتانا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے پیدا ہوئے، اس دور میں کون ہے، یہ آپ نے خود سمجھنا ہے، میں نے نہیں بتانا۔ میں کسی پہ کوئی فتویٰ الزام کچھ نہیں کرتا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی تلوار لے کر نیزہ لے کر ان کے مقابلے میں نہیں جائے گا۔ ایک لشکر درمیان سے اٹھا حضرت علی کی صفوں سے، اس نے کہا ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جنگ ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اگر امیر مانتے ہو تو جنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ماننا۔ یہ ان کا نعرہ تھا، صرف اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ہم نے آپ کے حکم کو نہیں ماننا۔ اگر آپ ہمیں روکیں گے تو ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے اور یہیں پر ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ عین ممکن ہے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آپس میں ٹکرا جاتا۔ ایسا ماحول بن گیا، اختلافات کا شکار ہوا۔ آدھے کہتے ہیں کہ یہ بے شک قرآن پاک لے کے آ گیا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی کا یہی موقف ہے کہ اب قرآن پاک لے کے آئے گئے، کیونکہ دونوں حضرات یہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو، یہ تو ایک بہانہ بن گیا، تو اب تو جنگ ختم کرنی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں ایک عجیب سا ماحول بنا، باغیوں کی ایک جماعت الگ ہوئی، خارجیوں کی۔ یہ یہاں سے خوارج کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، وہ ان خارجیوں میں تھا۔ یہاں سے جنگ صفین میں یہاں تک وہ حضرت علی کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں سے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ عمر بن بکر ایک خارجی، یہ بڑے خارجی ہیں تین، عبد الرحمن ابن ملجم، عمر بن بکر اور ایک برق بن عبداللہ۔ یہ تینوں، بعض میں آتا ہے 16,000 کا لشکر، بعض نے کہا 12,000 کا لشکر لے کر حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے، حضرت علی کی جماعت سے نکل گئے۔ یہ کون ہوئے؟ نعرہ کیا تھا؟ حکم صرف اللہ کا، اس کے علاوہ نہ کوئی خلیفہ ہے، نہ کوئی، خلافت کا بھی انکار کر دیا کہ دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم ہے، اسی کو مانیں گے۔ یہ جو معاملہ تھا اس طرح ہوا کہ حضرت علی سے 12,000 یا 16,000 کا لشکر حضرت علی کے لشکر سے جدا ہوا، نکل گیا۔ باقی کیا ہوا؟ باقی یہ ہوا کہ اس طرح کرتے ہیں، دو بندوں کو دونوں طرف سے ایک ایک کو چن لیتے ہیں، انہی کے اوپر ساری بات چھوڑ دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں، جنگ بند کر دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں وہ دونوں فریقوں کو منظور ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی رسول ہیں، اور دونوں کی جو ایسی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے میں صالحین میں سے ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بھی ایک فضیلت ہے، بہرحال اس وقت ذہن میں نہیں، تو یہ فضیلت دونوں کو حاصل ہے۔
ان دونوں کو دونوں طبقوں نے منتخب فرما لیا کہ یہ جو، اور ان کو ایک مقام دے دیا، آپ نے اس وقت تک جب تک کوئی فیصلے پہ نہیں آ پاتے کسی پہ، آپ نے یہیں پر رہنا ہے۔ حضرت علی کا لشکر واپس چلا گیا، حضرت امیر معاویہ کا لشکر بھی واپس چلا گیا، کوفے والے کوفے میں، شام والے شام میں۔ یہ جو 12,000 یا 16,000 کا لشکر خارجیوں کا حضرت علی سے الگ ہوا تھا، انہوں نے ایک علیحدہ رہ کر اپنی جو ہے وہ اپنا ورک شروع کر دیا، اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کسی کا حکم نہیں ہے۔ حضرت علی نے جنگ جو ہے اپنے حکم کے مطابق ختم کی، اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ ختم ہوتی نہیں تھی، معاذ اللہ، ان کا یہ نظریہ تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے خارجی لوگوں کو دور دور تک بھیجنا شروع کر دیا، آپ فلاں کے خطبے میں جا کے بیٹھ جائیں، آپ فلاں کے خطبے میں جا کے۔ حضرت علی کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دینے لگے تو ایک خارجی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ حکم اللہ کا ہے، آپ اپنے حکم نہیں چلا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ حکم صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا۔ یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر بہت سارے جو خارجی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات ان کی ٹھیک ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، مفہوم ان کا غلط ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو یہ سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ان کو سمجھایا گیا۔ ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی صحابی گئے، حضرت علی کی طرف سے بھی صحابی گئے، اور ان کو سمجھایا گیا کہ آپ سدھر جائیں، یہ آپ کا موقف بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال ہم یہ اب طے کر چکے ہیں، اب ہم آپ دونوں گروہ کو شکست دیں گے۔ گروہ اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کی پھر قیادت فرمائی اور نہروان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر ان خارجیوں کو بارہا پھر سمجھایا، نہ سمجھے۔ اب خدشہ تھا کہ ایک نیا فتنہ، پہلے فتنے تو سانس لے نہیں رہے، اب ایک نیا فتنہ اٹھنے کا خدشہ تھا، یا پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا یہاں، تو جتنا ہو سکتا ان کو ختم تو کریں نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری جنگ ان خارجیوں کے خلاف کی، اور اس میں کچھ کو مار دیا، کچھ کو بھگا دیا، اور اس کے بعد اس کا جو ظاہری طور پر ایک خاتمہ ہوا، باطنی طور پر اندر اندر تو یہ موجود رہے، اندر اندر تو انہوں نے پھر بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کی ایک جو منظم تنظیم تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غالباً 13 ساتھی شہید ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ لشکر تھوڑا تھا، یہاں محنت اتنی نہیں ہوئی، تھوڑی محنت کے ساتھ ہی وہ ان کا کام ہو گیا۔ یہاں پر جتنے وہ باغی خارجی مارے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہاں پر ایک حدیث سن لیجیے، مسلم شریف کی 2458 یعنی 58 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ حدیث ہے، اور اس سے آگے پیچھے حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، اس سے آگے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری روایتیں ہیں۔ 2458 نمبر اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 گروہ آپس میں ٹکرائیں گے، میری امت کے 2 گروہ، معاذ اللہ جن کا یہ عقیدہ نا کہ ایک ویسی کافر ہو گیا، کافروں کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ ہم نہ کافر کہتے ہیں، نہ فاسق کہتے ہیں، نہ باطل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف خطا تھی، اور اجتہادی خطا تھی۔ بہرحال اگلے جمعے میں اس پہ ایک تھوڑا سا بیان کروں گا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو خارجی تھے، ان کا نہ جنازہ پڑھا گیا، نہ کسی کو غسل، نہ کفن، کوئی کام ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں جو جنگ صفین اور جنگ جمل تھی، یہاں حضرت علی نے خطبہ دیا کہ کسی کا مال کسی کے لیے مال غنیمت نہیں ہے، کوئی کسی کا مال مال غنیمت سمجھ کر نہ اٹھائے، اور کسی زخمی کو مزید کوئی زخمی نہ کرے۔ جنگ بند ہو گئی ہے، کچھ نہیں کیا جائے گا، اور پھر سب کا جنازہ پڑھا دینا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ کہنا
کہ حضرت امیر معاویہ یا میری طرف سے جتنے بھی صفین کے موقع پر شہید ہوئے سارے جنتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. اور اس حدیث میں مزید اس کی وضاحت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا وہ آ رہی ہے خارجیوں کے بارے میں. فرمایا میری امت کے دو گروہ، میں نے مسلم شریف کا حوالہ دیا، یہ بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، الفاظوں میں تھوڑی سی چینجنگ ہے. اس مسلم کے اندر بھی ایک ہی روایت ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میری امت کے دو گروہ، مفہوم، میری امت کے دو گروہ آپس میں ٹکرائیں گے، پھر ان میں سے تیزی سے نکلنے والا ایک گروہ دین سے نکل جائے گا. دین سے، حضرت علی کی جماعت سے نہیں، دین سے نکل جائے گا. خارجیوں کے بارے میں ہے. پھر کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ قتال وہ کرے گا. گروہ کتنے ٹکرائیں گے؟ ایک نکل گیا، پیچھے پھر کتنے رہ گئے؟ دو. اب جو خارجی نکل گئے ہیں ان کے ساتھ بھی تو جنگ ہوئی ہے نا. تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کیا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ قتال وہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اچھا یہاں پہ الفاظ سمجھیں. اولاہم بالحق، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. یہاں پہ کیا فرمایا؟ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما دیتے کہ اس سے قتال وہ کرے گا جو حق پر ہوگا. اولا نہ آتا، اس سے قتال وہ کرے گا جو حق پر ہوتا. لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ باطل دونوں ہی نہیں ہے، باطل دونوں ہی نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. لیکن ان سے قتال، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حق پر زیادہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی لیے ان سے قتال کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب یہ دو تین جنگیں میں نے مختصری کیا ہے اس کو، مزید ٹائم آج میں نے پیچھے کرنا تھا لیکن پھر اس وجہ سے کہ آپ بھی شاید مغالطے میں تھے، میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا. ویسے ہمارا ارادہ تھا 1:45 بجے جو بیان ختم کیا جائے، لیکن میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ جو دو جنگ صفین کی ختم ہونے پر دو افراد کو منتخب کیا گیا، دونوں طرف سے، دونوں صحابی ہیں، افضل ترین صحابی ہیں. ایک طرف عمر بن عاص ہیں، ایک طرف جو ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. دونوں کو منتخب کیا گیا، ایک کو حضرت علی کی طرف سے، ایک کو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، کہ یہ جو فیصلہ کر دیں وہ دونوں فریقین کو منظور ہوگا، قابل قبول ہوگا، اسی پہ جو وہ مطمئن ہوں گے. اور ان دونوں نے یہ فیصلہ 1-2 دن میں نہیں، مہینے لگے. قافلے واپس چلے گئے، ان کو جو مقام دیا گیا یہ وہیں پر رہے اور اس میں سوچ بچار کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے. یہ جنگ کیسے ہوئی جب کہ صلح ہو گئی تھی، پھر دوبارہ جنگ ہوتی ہے، جنگ جمل میں کیا معاملہ تھا، کون کیا تھا، کس نے کیا کیا، یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتے 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 مہینوں گزر گئے. پھر دوبارہ جب انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہیں، آپ آ جائیں فیصلہ سنیں، تو یہ غالباً کسی مسجد کا انتخاب کیا گیا یا اسی میدان کا انتخاب کیا گیا جہاں پر ان کو منتخب کیا تھا. تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ تو خود بھی آئے اپنے لشکر کے ساتھ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں نہیں گئے. انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے صحابہ کرام کو بھیج دیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا. بہرحال ان لوگوں نے کیا فیصلہ سنایا اور پھر اس سے آگے کیا سسٹم چلا. حضرت امیر معاویہ نے شام میں جا کر پھر دوبارہ کیا کیا، حضرت علی نے کوفہ پہنچ کر پھر دوبارہ کیا کیا، پھر ان کے آپس کے اندر کیا معاملہ طے پائے، پھر آگے کیا سسٹم چلا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب کیا بنا. اگلے جمعے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی.